نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے. حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت اور پروقار عنوان کے زیر سایہ ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ اس محفل کا اہتمام کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے، اور جو تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ قدم قدم برکتیں راحتیں عطا فرمائے. مجھے جلالی صاحب نے کہا تھا آپ نے تقریر کرنی ہے، یہ نہیں کہا تھا آپ نے صرف ویڈیو بنوانے جانا ہے. اگر وہ مجھے کہتے کہ آپ دوستوں کو صرف ویڈیو چاہیے تو میں صرف ویڈیو بھیجتا، خود نہ آتا. آپ موبائل اونچا کریں گے، پچھلوں کو تکلیف ہوگی تو پھر محفل تو نہ رہی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ایک آدمی جو موبائل لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے پیچھے کتنے لوگوں کو دقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. ان چیزوں کا احساس پیدا فرمائیں. ویڈیو میں تو نہیں بولے، نہیں جی بولنا تو اب صرف ایک بندے نے نہیں، بہانا بھی نہیں جی، نہ جی ہن نہیں کسی نو اجازت، ہن میں ہی بہانا ہے جنوں بہانا ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں آکھن لگا بہ جاؤ تے لگے نے سارے بہن، بیٹھ جائیں جی جلدی سے سارے. او بہ گئے جی، تکو نا جی، آپ بھی بیٹھ گئے، تشریف رکھیں، بہ جاؤ جی تھلے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تسی کلے ہی رہ گئے ہو، جمہوری ملک ہے. نہیں ہنسے نہیں، مسجد میں اونچا نہیں ہنسنا چاہیے. بولے نہیں جی، آپ کی بڑی مہربانی. بولے نہیں، آپ کو اللہ سلامت رکھے. آپ کو ویڈیوز ملتی رہتی ہیں. اب تو میں خود آیا بیٹھا ہوں نا، تو آپ مہربانی کریں، آپ میرے ساتھ دو چار تھوڑی سی میں نے تقریر کرنی ہے، آپ میری بات. عزیز دوستو اور قابل صد احترام بزرگوں، انسان کی ایک طبیعت اور فطرت ہوتی ہے کہ اس کے ظاہری جسم پر کوئی تھوڑا سا بھی داغ دھبا ہو تو وہ اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. آپ کی قمیض کا یا ویسٹ کوٹ کا ایک بٹن کبھی ٹوٹ جائے نا تو پوری محفل میں، پوری بزم میں کسی کو بھی نہ پتہ ہو کہ اس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، لیکن جس کا ٹوٹ جاتا ہے وہ بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے. بار بار اسے خیال آتا ہے کہ میرے کرتے کا، میری قمیض کا بٹن ٹوٹ گیا ہے. انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر اس کے کپڑے صاف نہ ہوں، اس نے اپنا چہرہ دھویا ہوا نہ ہو، کسی سفر سے لوٹا ہو، تو وہ دوستوں کی محفل میں نہیں جاتا. اس کا خیال ہوتا ہے غسل کر لوں، کپڑے تبدیل کر لوں تو اپنے آپ کو ہلکا محسوس کروں گا. بس آپ بات کو سمجھیے گا. جس طرح ظاہری جسم پر کوئی ایک بھی دھبا ہو، کوئی ایک بھی نقص ہو تو وہ بندے کو پریشان کرتا ہے، انسان تکلیف میں آ جاتا ہے. یاد رکھیے گا، اسی طرح اگر بندے کے باطن پر دھبے ہونا
حسد کا، بغض کا، عداوت کا، بددیانتی کا، لقمہ حرام کا، جھوٹ بولنے کا، یہ دھبے اگر اس کے باطن پہ ہوں تو پھر بھی اسے سکون نہیں آتا، وہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، الجھا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں پر میں پھر بھی سکون میں نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو باطن میں اس کے بوجھ ہے، میل کچیل ہے، وہ اسے سکون نہیں لینے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، تو ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمائے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے، تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہارے باطن کو روشن کر دیں گے، اندر جتنی غفلتیں ہوں گی، غلاظتیں ہوں گی، ناپاکیاں ہوں گی، وہ میرے محبوب ساری تمہاری دور فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے بوجھ اتارے۔ حضور نے انسان کو ایک عام، نارمل، خوبصورت، وزادار، پروقار، ملنسار زندگی گزارنے کا سبق ارشاد فرمایا، جس میں کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ ایسی زندگی رسول پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو گزارنے کا ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھیے یہ جو حسد ہوتا ہے، آپ اپنے دل میں کسی بندے پر حسد کرنے لگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، مانتے نہیں، کرتے ہیں نہیں مانتے۔ اب حسد کا ہمارے عرف میں ترجمہ کیا جاتا ہے جلنا، تو مجھے بتائیے بندہ جل رہا ہو تو پھر اسے سکون آ سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے وہ جلے بھی اور قرار بھی ہو؟ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی طبیعت کے اندر یہ ایک ایسا خوفناک جذبہ ہوتا ہے جو اسے بے چین کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بغض ہو، کسی کے لیے عداوت ہو، کھوٹ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ سکون پا سکیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے باطن سے یہ سارے بوجھ اتارے۔ حضور نے انہیں حسد سے بچایا، بغض سے بچایا، کبر سے بچایا، تکبر سے بچایا۔ ان ساری چیزوں سے جب انسان پوری طور پہ بچ جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ باقی سکون میں آتے ہیں، وہ خود بھی بڑے سکون میں آ جاتا ہے۔ آپ ایک نارمل زندگی گزارنی شروع کریں، آپ بچیں بددیانتی سے، بچیں جھوٹ سے، بچیں عداوت سے، بچیں حسد سے، بچیں بغض سے، آپ کو سکون آ جائے گا، زندگی ٹھکانے لگ جائے گی۔ لیکن جب تک یہ چیزیں ذہن پر سوار رہتی ہیں، انسان تکلیف میں رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی بات ہوئی سنت شریعت پہ عمل کرنا ہے، تو لوگوں نے سوکھی سوکھی سنتیں یاد کر لی۔ مسواک کرنا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، ٹخنے ننگے رکھنا، اور میرے بھائی دل صاف رکھنا بھی سنت ہے، معاف کر دینا بھی سنت ہے، کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی سنت ہے، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ ان سنتوں پر بھی تو عمل کرنا ہے نا، اس پر بھی تو توجہ کرنی ہے نا۔ لیکن وہ چند ایک خاص چیزیں اس کو اوڑھ لینا اور جو شریعت کا وسیع مفہوم ہے، بڑا وسیع، اس کو چھوڑ دینا، یہ بھی دیانت کا تقاضا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیے حضور اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور اتنے بڑے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کے بعد کو درجہ ہے تو وہ رسول پاک کا ہے۔ اتنے بڑے ہیں نبی پاک علیہ السلام۔ یہاں جو مسجد کا امام ہے اس کی بڑی قدر ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں تو جو نبیوں کے امام ہیں، جو فرشتوں کے امام ہیں، حضور کا مقام آپ دیکھیے، درجہ دیکھیے، یعنی حضور کی جو رضا ہے وہی اللہ کی رضا ہے۔ حضور جو فرما دے وہی رب کے کرم کا فیصلہ ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں حضور عام غلاموں کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ وقت گزارتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے، ان کے بیچ ساری مقدس سیرت سرکار کی موجود ہے۔
ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے خود بخود اپنی بڑی شان بنا لی ہے. تین نہیں پتہ میں کون ہوں نا بھئی کیا ہے آپ، مثلاً کیا ہیں بتا دیں، کیا شان ہے آپ کی. خود بخود اپنی شان ایک ہے کسی عالم کی کوئی بندہ عزت کرے، بڑی اعلیٰ بات. ایک یہ کہ وہ عالم خود مطالبہ کرے کہ میری عزت کرو. ان دونوں باتوں میں فرق ہے، اس کو آپ سمجھیں. ایک یہ کہ استاد کی عزت کی جائے اور ایک یہ کہ استاد بن کے بیٹھ جائے کہ میں سب سے بڑا ہوں. تو عزت کرنے والے کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جو بڑا بن جائے اس کے لیے یہ ٹھیک. آپ میری بات کو سمجھیں. ہم نارمل زندگی نہیں گزارتے. ہمارے ہاں بہت سارا پروٹوکول ہے. پروٹوکول صرف وزیروں کا نہیں، پیروں کا بھی بہت زیادہ ہے. وہ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں نیڑے آ کے دسے آ جائے. میں کہ مثلاً تسا کی کرنا ہے، تہاڈا استقبال کرنا ہے. میں کیا، میں تو کوئی کارنامہ ہی نہیں سر انجام دیتا. ادھر کریو جنہیں کوئی کارنامہ سر انجام، بس ٹھیک ہے ایک دوست رستہ بتا دے پہنچ جائیں گے. ایک وہ کام ہے کہ وزیر سڑک پہ چل جائے پھر بھی رستہ نہ ملے، پیر چڑھ جائے تو پھر بھی رستہ نہ ملے. کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ نارمل زندگی گزاریں، روٹین میں آئے. لوگوں کو فقیری کا درس دے رہے ہو، خود تیرا آنا جانا شاہانہ ہے. اس کا کیا معنی ہوا؟ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ شہنشاہی بھی عیاری ہے اور فقیری بھی عیاری. ان چیزوں سے باہر آئیں. آپ ایک نارمل روٹین ورک زندگی گزاریں، اس میں آپ بھی مطمئن ہیں. تسی مینوں دسو ہاں ایک داماد وہ گھر آتا ہے جس کے آنے پہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ آ گیا، ادھار اٹھاؤ یا جو مرضی کرو، اس کے لیے بندوبست اعلیٰ کرو. ایک وہ آتا ہے جس کی کوئی پریشانی نہیں، شریف آدمی ہے، جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا، جو دے دو گے چپ کر کے کھا لو گے. گھر جا کے وہ بندہ شان اپنی بیان کر رہا ہے کہ میں جاواں نا تو انہوں نے وقت بن جاتا ہے. لیکن وہ کس کی وجہ سے سکون میں ہے؟ جس کے گھر جاتا ہے. جلدی بتاؤ. جو کوئی مطالبے نہیں کرتا، جو کوئی پروٹوکول ہے. آپ تکلیف دے کے عزت لے رہے ہیں، کسی کو پریشان کر کے آپ عزت لے رہے ہیں، یہ کوئی کمال ہے؟ میرے کریم محبوب کا طریقہ حسن کیا ہے؟ حضور سفر پہ تھے صحابہ کے ساتھ، اور جب حضور صحابہ کے بیچ ہوتے تھے تو صحابہ چونکہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، تو ان ستاروں کے بیچ جب وہ آفتاب چمکتا تھا نا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، بھلا ان جگمگ جگمگ تاروں میں آفتاب کا عالم کیا ہوگا. اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ بیٹا آپ کو ایک دفعہ عرض کیا ہے آرام سے، پچھلے آپ کے پیچھے جو ہے وہ پھول کھڑا ہو جائے تو پھر کیا بنے گا، اس سے پچھلے کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو بڑی محنت کی ہے، اللہ اجر عطا فرمائے. لیکن اب میں اتنا سارا پسینہ دیکھوں گا نا بعض دوستوں کے چہروں پر تو میں اور جلدی بات ختم کر دوں گا. بعض لوگ خاصی دقت میں بیٹھے. بہرحال آپ توجہ کریں گے میری بات پر. دوستو حضور سفر کر رہے ہیں اور صحابہ کے بیچ ایک مقام پر حضور رکے اور کھانا کھانے کا بندوبست کرنا ہے. تو ایک صحابی نے عرض کی حضور میں گوشت بناؤں گا، دوسرے نے کہا میں پکاؤں گا، تیسرے نے کہا میں مسالہ جات کا اہتمام کروں گا، چوتھے نے کہا میں برتن تیار کروں گا. حضور کیا فرمانے لگے؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں بھی چاہیے نا، تو لکڑیاں میں اکٹھی کر لاتا ہوں. ہلکا سا کام اگر چودھری صاحب بھی گھر کا کر لے تو اپنا ہی گھر ہے، حرج کوئی نہیں. آپ ٹیچر لگ گئے ہیں، آپ کی تعلیم ایم اے ہو گئی ہے، آپ کی بڑی شان ہے، پر اگر آپ اپنا کام خود کر لیں گے تو محسوس ہوگا کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں. اس سے یہ پتہ چلے گا پیر صاحب، حضرت صاحب، فلاں صاحب اگر خود کوئی کام کر لیں تو حرج والی بات نہیں ہے. آپ کی صحابہ نے عرض کی حضور ہماری جانیں حاضر ہیں، آپ کیوں لکڑیاں اکٹھی کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے میرا دل کر رہا ہے. آپ دیکھیے جب خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ فرماتے جتنا کام ہم کرتے تھے اس سے زیادہ نبی پاک فرماتے تھے. جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی تو جتنی اینٹیں ہم اٹھا کے لاتے تھے اس سے زیادہ حضور اٹھا کے لاتے تھے. ایک نارمل زندگی گزاریں، آپ روٹین ورک میں زندگی گزاریں. ہمارے دیہاتوں کے تو جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے نا، میری والدہ سے کبھی بچیاں کہتی نا تسی کام نہ کریا کرو،
وہ کہندے نے مین کچھ کرن دیو، جے میں بہ گئی تو پھر میں ہی جانا ہے۔ ہمارے دادا بھی یوں ہی کہتے تھے، بڑے بوڑھے بھی کہتے تھے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم حرکت کرے تو سلسلہ چلتا رہے، نارمل زندگی گزارے، بلا وجہ اپنے آپ کو کسی بڑائی کا شکار نہ کرے۔ میری بڑی شان ہے، میں بہت بڑا آدمی ہوں تو لہذا فلاں بندہ یہ کام کرے گا، یہ چیز دل میں کبر پیدا کرتی، بوجھ بن جاتا ہے طبیعت میں۔ وہ ایک دوست ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے جی فلانا بندہ مینوں سلام ہی نہیں کرتا، تو میں کہ کوئی پریشانی والی گل نہیں، تسی کر لیا کرو، کوئی اس میں پریشانی والی بات ہے کہ وہ آپ کو سلام کرے؟ آپ کر لیں، کوئی حرج نہیں، سلام جو پہلے کرے گا اسے اجر زیادہ ملے گا، تو وہ تو آپ کو موقع دیتا ہے پہلے سلام کرنے کا، تو آپ کر لیں، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ الجھاؤ کس بات کا؟ رب کے بندے تو اس جگہ سے بچتے تھے جہاں نعرے زیادہ لگتے، وہ تو ان جگہوں سے جاتے تھے جہاں لوگ ہاتھ زیادہ چومتے۔ حضرت بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا او چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ دل کرتا ہے کسی کونے میں جا کے رب کو یاد کرے، ایک میں ہوں، ایک میرا رب کریم ہو، دنیا کا پروٹوکول نہ ہو، میں اس کی بارگاہ میں حاضری دوں، راج کے رول ہوں، میں درگزر کروں کا سوال کروں، معافی کا سوال کروں اپنے مالک سے۔ وہ میرے بھائی اس سے باہر آؤ، باہر آؤ۔ آپ سے عرض کروں، گرمی میں نا 5 منٹ پنکھا اور اے سی بند ہونے پر جو آدمی شور مچاتا ہے نا، وہ 1 منٹ لگاتا ہے، پلیٹ پیچھے کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ پکایا آجے، میں تو نہیں کھاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں جو خواتین کام کرتی ہیں وہ بیچاریاں باورچی خانے میں پنکھا لگا بھی ہو تو وہ بند کر دیتی ہیں کہ اس سے آگ صحیح نہیں جلے گی۔ کتنے گھنٹے بیٹھ کے اس نے کھانا پکایا اور کس درد سے پکایا، سنو میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول پاک کو کھانا کبھی پسند نہ ہوتا، حضور چھوڑ دیتے، لیکن میرے کریم نے کبھی کسی کھانے میں نقص نہیں نکالا۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا پکایا ہے، یہ کیا مرچیں ڈال دی ہیں، یہ کیا نمک کم سے، کبھی سوال ہی نہیں، پر نہیں کسی وقت طبیعت چاہتی تو چھوڑ دیا، لیکن حضور نے کبھی اس میں سے نقص، کسی کا احساس ہی نہیں ہے، کسی دوسرے کے بارے میں توجہ نہیں، میں ہی میں ہوں، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا احساس تو پیدا کریں کسی اور کے لیے، کسی اور کے لیے ذرا سوچ کر تو دیکھیں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ صرف اس کے لیے سوچ رہے ہیں، آپ جہاں سامنے والا بیٹھے اس کے لیے بھی سوچیں کہ وہ کس مقام پہ ہے، کہاں کھڑا ہے۔ اللہ کے محبوب ان سارے تکلفات سے اپنی امت کو بری کرنے کا کہتے، نکلنے کا کہتے، اپنی زندگی عام اور خوبصورت طرز زندگی کے ساتھ گزارنا۔ دیکھو عاجزی جو ہوتی ہے نا، عاجزی، اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ زندہ ہے۔ جو پوری طرح اکڑ جائے وہ زندہ، اور جس میں کوئی لچک ہو اس کا مطلب ہے بندہ اڑے ہوئے بندے۔ وہ غلطی ہو گئی تھی سسرال والوں سے کبھی نا منگنی کے ٹائم، اب تو 35 سال شادی کو بھی ہو گئے ہیں، لیکن وہ جب بھی بات کرتا ہے نا وہ منگنی والی لڑائی سے شروع کرتا ہے۔ وہ بس کر یار، اب تو دور ہی بدل گیا، ان میں تو کئی لوگ انتقال بھی کر گئے بیچارے، تو بھی وہیں کھڑا ہے، اس وقت میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہوا، چھوڑ دے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دل میں بات رکھتا ہی نہیں، وہ دل میں کوئی بوجھ، اس کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، معاف تو وہ 2 منٹ میں کر دیتا ہے۔ 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں۔ وہ تو گنجائش بڑی ہوتی ہے، اور چوڑا سینہ ہوتا ہے مومن کا، وہ کہاں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ختم ہو گئی بات۔ آپ کو پتہ ہے فتح مکہ والے دن کئی کتابیں تھیں، ان پر کئی کتابیں تھیں باتوں کی، بڑی باتیں ہو سکتی تھیں۔ وہ جتنے لوگ حضور کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے نا، ایک ایک کی علیحدہ علیحدہ داستان تھی ظلموں کی۔ ہم بھی معاف کرتے ہیں لیکن پہلے ساری پچھلی پٹاری کھولتے ہیں، تو اے بھی آکھیا سی، تو اے بھی کیتا سی، وہ دو یاد ہے نا انجاندہ سے، ساری کہانیاں سنا کے معاف کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا جی؟ اتنے لوگ کھڑے تھے،
اور ہر ایک کی الگ الگ داستان تھی، پر میرے کریم نے کیا فرمایا؟ اور یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی نبی پاک کا طریقہ ہے، اس کو بھی تو اپناؤ نا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا بتاؤ بھائی تم سے میں کیا سلوک کرنے لگا ہوں، تمہیں پتہ ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو حضور فرمانے لگے میں تم سے وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جاؤ کہنا ہی کچھ نہیں، تمہیں معاف کیا۔ پچھلا صفحہ تو کھولنا ہی کچھ نہیں، تو ختم ہو گئی بات۔ لیکن طبیعتوں میں بوجھ، وہ سالوں کی لڑائیاں وہ بھی یاد ہیں، وہ اتنا زمانہ بیت گیا تو بھولا ہی نہیں۔ اپنی طبیعت میں گنجائش پیدا کرے۔ میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ سب سے بہترین میلاد وہ بندہ مناتا ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو، اپنی ذات کی لڑائی ہو، تو سب سے بہتر میلاد اس بندے کا ہے جو محفل میلاد سے پہلے ناراض رشتہ دار کو ٹیلی فون کرے، اسے کہے یار حضور کا میلاد آ گیا ہے، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، آجا صلح کر لیں۔ یہ والا میلاد بھی مناؤ نا، حضور تو صلح کرانے آئے ہیں۔ اس پر بھی تو کبھی عمل کر کے دیکھو، اپنی زندگی میں وہ لطافتیں پیدا کریں۔ میں نے کہا ہم خود آسان زندگی گزاریں گے، ہماری طبیعت خود ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اپنے وطن میں دیکھتا ہوں کوئی لمبی بات نہیں ہوتی رشتہ داروں کی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی قتل نہیں ہوا ہوتا، سالوں گزر جاتے ہیں، لوگ جنازے صحیح کر کے نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جناز گائے وہاں سے گھر چلے گئے۔ یار اتنا کیا اختلاف ہو گیا؟ میں ایسی بھی داستانیں سنتا ہوں کہ دو بھائیوں کی لڑائی ہے، ماں باپ ایک کے گھر میں رہتے ہیں، اب بیٹے نے پابندی لگا دی ہے کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو اس سے نہیں ملنا، تو اب بیچارے ادھر رہتے ہیں، کیا کرے، دوسرا رکھتا نہیں، اس کے گھر رہتے ہیں، تو ماں کھڑکی کھول کے بیٹھی رہتی ہے کہ پتر لنگے گا تو میں طاقتیں لواں گی نا۔ وہ کیا تمہارے درمیان ظلم ہو گیا یار؟ کیا تم تو وہ بھائی تھے کہ چھوٹے ہوتے کوئی چھوٹے بھائی کو تھپڑ مارتا تھا تو بڑا کہنا تو میرے بھرا نو مارے ہے، تیری اتنی جرت، اب کیا ہو گیا؟ کہاں سے اتنا فتور آ گیا تھوڑے سے پیسوں کے لیے، وہ چند ایکڑ زمین کے لیے؟ تو صدقے باری جاتا تھا بھائی پہ، یہ کیا ہو گیا؟ اتنی سی بات کے لیے دوریاں۔ ترس گئے ماں باپ بچوں کو اکٹھا دیکھنے کے لیے، واپس آؤ، آج اس رسول کے میلاد میں آئے ہو جنہوں نے تو دور دور سے آنے والوں کو بھائی بھائی بنایا تھا، مکے اور مدینے والوں کو، تو مدینے والوں نے چلتے کاروباروں میں اپنے مہاجر بھائیوں کو شامل کیا، جائیدادیں بانٹ کے دے دی کا بس حضور نے بھائی بنا دیا ہے۔ کس بات کی لڑائی ہے یار؟ اتنے ڈاٹے دل، اتنے سخت مزاج، اتنے ترش رویے، اتنی تلخیاں، اتنی گھٹن، مومن کی تو شان ہی نہیں ہے۔ مومن کے دل تو بڑے گنجائش والے ہوتے ہیں، مومن تو بڑی عظمت کا مالک ہوتا ہے۔ رسول پاک نے تو اس کا تزکیہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، کسی کام کے لیے گئے تو باہر کوئی شخص آیا، دستک ہوئی تو محبوب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دروازہ کھولو، اور جو بندہ دروازے پہ آیا وہ بندہ جو ابھی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ بندہ جنتی ہے۔ یہ دیکھو میرے محبوب کا علم شریف، یہ دیکھو حضور کا علم شریف۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بریلی شریف کے، مولانا تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ، انہوں نے ایک بڑا عمدہ شعر کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں نا مولانا حسن رضا صاحب، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑا ایک خوبصورت شعر کہا ہے، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں؟ راز اب اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دروازے پہ آیا وہ جنتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ آیا نا، جب بندہ بڑا سادہ تھا، اس نے وضو تازہ کیا تو پانی کے قطرے اس کی داڑھی سے گر رہے تھے اور جوتے اس نے بغل میں دبائے ہوئے تھے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک کونے میں جوتے رکھے حاضر ہوا، جو اس نے بات کرنی تھی کی اور چلا گیا۔ اتفاق کی بات ہی کہتے ہیں ہم ساری رات رشک کرتے رہے، کیا بات ہے یار بندے کی جسے حضور نے جنتی کہا ہے۔ ہم ساری رات ناز کرتے رہے، رشک کرتے رہے،
اگلا دن پھر آیا، اتفاق کی بات ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جنتی آیا۔ کہتے ہیں حضور تو اشارتاً کہہ دیں تو بڑی بات ہے، پر ہم نے دروازہ کھولا تو کمال ہو گئی، حد ہو گئی، یہ تو وہی بندہ ہے جو کل آیا تھا، یعنی 2 دفعہ جنت کی بشارت۔ فرماتے ہیں اتفاق کی بات تیسرے دن اسی جگہ بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، بھی آ گیا جنتی۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو پہلے 2 دن آیا ہے۔ اب بڑا تجسس، بڑا شوق، اور اس بندے کے نصیبوں پر رشک، حد ہو گئی یار، 3 دفعہ حضور نے جنتی فرمایا۔ وہ بندہ جانے لگا تو حضرت عبداللہ ابن عمر اسے کہنے لگے، پیچھے گئے، جا کے کہنے لگے کوئی 2-3 دن مہمان رکھ لو گے مجھے؟ کوئی 2-3 دن اگر میں پرونا بن جاؤں تو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا بسم اللہ آ جائیں، پر میں کوئی امیر آدمی نہیں، جو ہو سکے گا پیش کروں گا۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے میں 3 دن 3 راتیں اس کے پاس رہا۔ کیوں رہا؟ میں ڈھونڈنا چاہتا تھا، پتہ کروں آخر کون سا نیک عمل کرتا ہے کہ حضور نے اسے جنتی فرمایا ہے۔ ڈھونڈنا، ہمارے ہاں بھی لوگ ڈھونڈتے ہیں، پتہ کرو فلانا امیر کیسے ہوا ہے، ہاں پتہ کرو فلانا مشہور کیسے ہوا ہے۔ خدا کے بندو، یہ تو خدائی فیصلے ہیں، اس میں نہ پریشان ہوں، یہ تلاش کریں کہ فلاں آدمی کون سا عمل کرتا ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی طرف مائل کیا۔ کہتے میں 3 دن اور 3 راتیں رہا، میں چاہتا تھا پتہ کروں کیا عمل کرتا ہے، لیکن کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ وہ تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سوتا، فجر میں اٹھتا، اور میں تو تہجد بھی پڑھتا تھا اٹھ کے، وہ تو مجھ سے تھوڑے صدقات کرتا تھا۔ میں نے کوئی چیز نہ دیکھی۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو وہ بھی بندہ بڑا حیران تھا کہ یار پچھلی گلی سے مہمان آ کے 3 دن رہا، قریب ہی گھر ہے، کوئی انوکھی بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ فرماتے میں نے بھی اس کی حیرت دور کی، میں نے کہا یار ایک بات تجھے بتاؤں، مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی تیرے گھر رہنے کی، لیکن تو وہ عظیم آدمی ہے جسے 3 دفعہ رسول پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ میں چاہتا تھا ذرا معلومات کروں آخر کیا تو عمل کرتا ہے جس کے سبب سے تجھے اتنا بڑا درجہ ملا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا جی وہ آپ نے دیکھ ہی لی ہیں میرے اعمال، یہی کچھ ہے جو آپ نے دیکھا۔ میں نے کہا کچھ تو ہوگا۔ کہنے لگا ایک چیز ہے، ادھر دیکھو دوستو، ایک چیز ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میں جب بھی اپنا دل ٹٹولتا ہوں نا تو میرا دل بڑا صاف ہے، میرے دل میں کسی بندے کے لیے کوئی بوجھ موجود نہیں ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ کجی ہے، نہ حسد ہے، نہ تکبر ہے، نہ کسی کا برا سوچتا ہوں۔ دل میں نے نہ دل کا شیشہ صاف رکھا ہوا ہے، پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ کہا دل میرا صاف ستھرا ہے، دل میں نے کسی کے لیے کوئی چیز نہیں رکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، بس تیرا دل صاف ہے نا تو نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضور تزکیہ کرتے، قرآن پڑھتے، دلوں کی صفائی، روحوں کی صفائی۔ میرے دوستو اپنی زندگی میں نا بوجھ سے نکل آئیں، بوجھ سے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے خوبصورت محلے، چھوٹے چھوٹے خوبصورت گاؤں، چھوٹی چھوٹی آبادیاں، مل کے رہنا ہے اس میں اتنا بوجھ اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مخلوق بڑی حسین ہے، کوئی بھی آپ کو شخص، شرط یہ ہے کہ وہ خوش عقیدہ ہو۔ اگر کہیں شرعی مسئلہ ہو تو آپ ضرور پرہیز کریں، لیکن اپنی زندگی کے اندر یہ بلا وجہ کے بوجھ، اچھا پھر ایک اور بات ہے، یہ تو ہمارے ذمہ ہی نہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام بھی کر رہا ہے تو گھر بیٹھ کر اس پر تنقید کرنے کی تو اجازت ہی نہیں۔ اگر آپ اس کے خیر خواہ ہیں تو اسے جا کے تبلیغ کریں، اسے تنہائی میں سمجھائیں کہ یار یہ تیری کوتاہی پتہ چلی ہے، نہ مانے تو اس کے لیے دعا کریں۔ گھر بیٹھ کے مجھے بتائیں خدا نہ خواستہ خاکم بدہن میرے یا آپ کے بچوں میں سے کوئی بندہ غلط کام کرے، کوئی غلطی کرے، غلط دوستوں کے پاس بیٹھے، غلط راہ پہ چڑھ جائے تو ہم چوک میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے؟ جلدی جلدی بتائیں، اپنے بچے ہی کریں گے چوک میں بیٹھ، تو لوگوں کے بچوں کی کیوں کرتے ہیں؟
یہ کیسے ہمت ہوتی ہے؟ یہ جرت کہاں سے ہم نے پیدا کی؟ وہ بیگانے بچے ہیں، ہمارے نہیں، وہ ہمارے اپنوں کے نہیں۔ اپنے دل کے اندر وسعت پیدا کریں، گنجائش۔ نبی پاک علیہ السلام نا ہمیشہ بڑی سوچیں عطا کرتے، بڑی۔ اور اس چکر سے یہ میں نوجوانوں سے کہوں گا، مت سمجھنا کہ میرا تعلق کسی گاؤں سے ہے اور میرا تعلق کسی غریب گھر سے ہے اور میرے والد اور میرے بڑے کوئی بہت مالدار نہیں ہے، مت سمجھنا۔ دنیا میں جتنا بڑا بڑا انقلاب کسی نے پیدا کیا وہ آپ کبھی تحقیق کریں تو بندہ کسی چھوٹے سے گاؤں کا نکلے گا۔ آپ ہمت نہیں چھوڑیں، سوچیں چھوٹی نہ کریں۔ ہماری اولادوں کو سوچ دی جاتی ہے صرف پیسے کمانے کی، صرف اپنا گھر چلانے کی۔ صرف اپنا گھر کیوں؟ یہ ملت کے جوان ہیں، ان کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑے باصلاحیت ہیں۔ یہ اپنا گھر نہیں چلائیں گے، یہ پوری ملت کو لے کے چلیں گے، یہ بڑے بڑے گھر چلائیں گے۔ ان کے اندر انقلابی سوچیں ہونی چاہیے، ان کا دل وسیع ہونا چاہیے، سوچ وسیع ہونی چاہیے۔ انہیں اللہ کی بارگاہ سے جب مانگنا چاہیے تو وسعت کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ حضور بڑی سوچ عطا کرتے، بڑی بات کرتے۔ کبھی بھی یہ جو چھوٹی چھوٹی سوچتے ہیں نا ذاتیات کی، میں، میرا گھر، میرے بچے اور میرا، اس سے باہر بھی تو نکلو نا یار۔ اگر ہم اس سے تھوڑا باہر نکلیں گے نا، کسی کے بچے سے پیار کرو گے تو اللہ آپ کے بچے پہ بھی فضل فرمائے گا، کسی کے لیے آسانیاں کرو گے تو اللہ ہمارے لیے بھی کرے گا۔ حضور علیہ السلام ایک سفر پہ تشریف لے گئے، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور فرمائیے گا۔ نبی کریم علیہ السلام ایک سفر پہ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد حضور آئے تو سفر پر کچھ وجود پر کچھ سفر کے آثار تھے، بظاہر تھکاوٹ تھی۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضور کو اس کیفیت میں دیکھا تو رو پڑی۔ یا رسول اللہ آپ کتنی مشقت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ایک دکھ بیان کرے نا تو ہم کہتے ہیں تینوں تو صرف ایک دا پتہ ہے، میری تو داستان بڑی لمبی ہے دکھوں کی۔ تو سیدہ نے عرض کی حضور آپ کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے کیا سوچ دی؟ حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے، بڑے۔ حضور فرمانے لگے نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جس میں اللہ تعالیٰ میرے دین کا پیغام پہنچا نہیں دے گا۔ ہم بڑے مقاصد کے لیے آئے، لہذا بڑے مقاصد کے لیے پھر تکالیف تو انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو بڑے مقاصد کی بات کریں، آپ بڑا مزاج پیدا کریں اپنے دل سے، یہ ساری چیزوں کو دور کر کے صفائی قلب کے ساتھ، اچھی سوچوں کے ساتھ آپ بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں نکلیں۔ میرے عزیزو، ہم کمزور لوگ نہیں ہیں جو ہم سیاستدانوں کی طرف صرف دیکھیں گے، صرف مالداروں کی طرف دیکھیں گے۔ ہماری گلیوں میں جتنے غریب ہوتے ہیں اتنے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے گنجائش دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے لوگوں کو خود سنبھالنا شروع کریں۔ کیا ضرورت ہے ان لوگوں کی طرف دیکھنے کی جن سے ہمارا تعلق ہی صرف الیکشن کے دنوں میں بنتا ہے؟ کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کی طرف پلٹ کر دیکھنے کی جو آئیں بھی تو وہ بڑے اور انداز میں آئیں؟ آپ اپنی زندگی میں وسعت قلبی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ نوجوانوں سے کہوں گا اپنے ذمے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لیں، علاقے کا، محلے کا، گاؤں کا کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمے لیں، کوئی خدمات اپنے ذمے لیں اور اس کام میں پوری طرح لگ جائیں۔ سارا دن موبائل پہ وقت کو ضائع نہیں کرو، ضرورت کے لیے اسے استعمال کرو اور باقی اپنے اوقات کار خیر کے کاموں میں صرف کرو۔ صبحیں اور شامیں حضور کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق گزارو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ قبول فرمائے۔